السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیریز چل رہی ہے اقوال زرعی کا انسائکلوپیڈیا، اور اس میں ہم مختلف لوگوں کے اقوال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اپنا راز دوست سے بھی نہ کہو، خواہ دوست مخلص ہو، کیا خبر کہ ایک دن وہ دشمن بن جائے۔ اس طرح ہر وہ تکلیف جو تم دشمن کو پہنچا سکتے ہو نہ پہنچاؤ، شاید یہی دشمن ایک دن تمہارا دوست بن جائے۔ اگر کسی چوپائے پر چند کتابیں لدی ہوں تو اس سے وہ نہ تو محقق ہو جاتا ہے اور نہ ہی دانش مند۔ نادان کے لیے خاموشی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ یہ بات جان لیتا تو نادان نہ رہتا۔ جو شخص اپنے سے بڑے عالم سے اس لیے بحث کرے کہ لوگ اس کو عالم سمجھے تو وہ سمجھ لیں گے کہ وہ جاہل ہے۔ مشک وہ ہے جو اپنی خوشبو سے اپنا پتہ خود دے، نہ کہ عطار بتائے کہ یہ مشک ہے۔ استاد کی سختی باپ کے پیار سے بہتر ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا، وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ شیر سے پنجہ آزمائی کرنا اور تلوار پر مکہ مارنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ جو نصیحت نہیں سنتا، اس کا ارادہ ملامت سننے کا ہے۔ دانا کے پاس ایک دانہ نہیں، اور جس کے پاس دانے ہیں اس کے پاس دانائی نہیں۔ جو عقل مند جاہلوں سے لڑے وہ عزت کی توقع نہ رکھے۔ بے نماز کو قرض مت دو، خواہ فاقہ سے اس کا منہ کھلا ہوا ہو، اس لیے کہ جو خدا کا قرض ادا نہیں کرتا اسے تیرے قرض کی فکر بھی نہ ہو۔ عقیدہ شاگرد مفلس عاشق کی مانند ہے۔ راستہ کی پہچان نہ رکھنے والا مسافر بے پر کا پرندہ ہے۔ بے عمل عالم بے پھل کا درخت ہے، اور جاہل عبادت گزار بغیر دروازے کا گھر ہے۔ شاہی خلعت اگرچہ قیمتی ہے، لیکن اپنا پرانا لباس اس سے زیادہ باعزت، اور بڑوں کا دسترخوان اگرچہ لذیذ ہے مگر اپنی جولی کے ٹکڑے اس سے زیادہ مزیدار ہیں۔ جو بدوں کی صحبت میں بیٹھے اگرچہ ان کی عادات اختیار نہ کرے، برا ہی کہلائے گا۔ جیسا کہ کوئی شخص شراب کی بھٹی پر جا کر نماز پڑھے تو وہ شراب خور ہی کہلائے گا۔ سونا کان سے کان کنی کے بعد نکلتا ہے، اور بخیل کے ہاتھ سے جان کنی کے بعد۔ بادشاہوں کو وہی شخص نصیحت کر سکتا ہے جس کو نہ سر کا خوف ہو نہ زر کی تمنا۔ جو آدمی سوچ کر بات نہیں کرتا وہ اس کے جواب پر بگڑتا ہے۔ حق شناس کتا ناشکر آدمی سے بہتر ہے۔ دو باتیں خلاف عقل ہیں، بولنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ موتی اگر کیچڑ میں گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور گرد اگر آسمان پر چڑھ جائے تو بھی بے قیمت ہے۔ لالچی کے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، اگر کھل گیا تو پھر سختی سے بند نہ ہوگا۔ مال کی زکوٰۃ نکالتے رہو، اس لیے کہ جب باغبان انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو اس پر زیادہ انگور آتا ہے۔ کسی عزیز دوست کے سامنے بد نصیبی کی وجہ سے منہ بگاڑ کر نہ جا، ورنہ تو اس کا جینا بھی تلخ کر دے گا۔ ضرورت میں بھی اگر تو جائے تو شگفتہ روح ہو کر جا، اس لیے کہ ہنس مکھ آدمی کا کام نہیں رکتا۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ چونٹیوں سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ نیکیوں کے ساتھ برائی کرنا۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں تو یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ اے فلاں، زندگی کو غنیمت جان، اور اس آواز سے پہلے کہ فلاں نہیں رہا نیکی کر لے۔
جو شخص طاقت کے دنوں میں نیکی نہیں کرتا وہ ضعف کے دنوں میں سختی اٹھاتا ہے۔ اگر ہمہ دنیا سے معدوم ہو جائے تو پھر بھی کوئی شخص الو کے سائے تلے نہیں آئے گا۔ نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہے جیسا گند پر اخروٹ رکھنا۔ بھیڑیے کا بچہ آخر میں بھیڑیا ہی بنتا ہے، خواہ وہ انسانوں میں پل کر بڑا ہو۔ تمہارے ہر کام پر واہ واہ کے ڈونگرے برسانے والے تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ تمہارے حقیقی خیر خواہ وہ ہیں جو تمہیں غلط روی پر ٹوکتے ہیں۔ جب تو کسی نااہل کو صاحب اختیار دیکھے تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ صبر کر۔ جس شخص کی نیند اس کے جاگنے سے بہتر ہو، ایسے ہنجار کا مر جانا بہتر ہے۔ اگر بادشاہ رعیت کے باغ سے ایک سیب توڑ لے تو اس کے ملازم درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ اس گنے کی شکر مٹھاس نہیں رکھتی جس کے پیچھے تلخ تقاضا ہو۔ جو خدا تمہیں مالدار نہیں بناتا وہ تیری بہتری تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اگر تو آزاد ہے تو بس زمین پر سو لے، قالین کے لالچ میں کسی کے سامنے زمین بوسی نہ کر۔ اگر تجھے بلندی درکار ہے تو تواضع اختیار کرے، اس لیے کہ اس بالا خانے پر چڑھنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی سیڑھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زریں۔ اگر آپ اقوال زریں ریٹن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے نام سے موسوم ہماری ویب سائٹ ہے انسائکلوپیڈیا اردو ہندی، آپ اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔